बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना मसूद साहब पढ़िएगा इस जुमले को। هذا عمل معروف मारूफुन هذا عمل معروف قدره कदरुहु। जी तर्जुमा कीजिएगा। यही वो अमल है यही वो मशहूर अमल है जिसकी कदर की गई। कदर का क्या माना? जिसकी अहमियत मालूम हो गई। मारूफ का क्या माना? इसमें इसमें मफऊल क्या है? उसके तर्जुमे पे ज्यादा मारूफ मारूफ इसमें ठीक है। तो मारूफ का क्या माना है? मारूफ मतलब मशहूर ही जानना, मशहूर पहचानना, मालूम करना। यही वो अमल है जिसकी पहचान हो गई। जी ये ऐसा अमल है जिसका जिसकी कदर मंजरत मालूम है। जिसकी कदर मंजरत मंजिलत मालूम है। मालूम है या जानी गई है या पहचानी गई है, जिसका मर्तबा पहचाना गया है या जाना गया है या मालूम किया गया है। जी यहाँ बताइएगा मौलाना मसूद साहब, इसमें मफऊल मारूफ है, अलिफ लाम के साथ है या अलिफ लाम के बगैर? अलिफ लाम के बगैर है। तो इसके अमल के लिए कितनी शर्तें हैं? जी इसकी दो शर्तें हैं जी। कौन कौन सी? इसका माना हाल या इस्तकबाल में हो, माशाअल्लाह, ये हाल या इस्तिकबाल के माना में हो, और दूसरा 5 चीजों पर एतमाद किया हो। मतलब 5 चीजों के बाद जो है ना ये 5 चीजों में से किसी एक चीज पर एतमाद। किसी एक चीज पर एतमाद। वो 5 चीजें कौन सी हैं? जी वो मुस्नद इलैह है, मुब्तदा, मुस्नद इलैह है, फिलहाल है, मौसूफ, ज़ुल्हाल मौसूफ, और नफी और इस्तिफाम। नफी, नफी और इस्तिफाम, हमजा इस्तिफाम। हमजा इस्तिफाम। यहाँ इसका एतमाद किस पर है? इसका एतमाद मुस्नद इलैह पर है। इसका एतमाद मुस्नद इलैह पर है। माशाअल्लाह। यहाँ कौन सा मुस्नद इलैह है? अमलन। देखिए अमलन तो खबर बन रही है और खबर मुस्नद होती है, मुस्नद इलैह नहीं होती। जी आप और हाजा है इसमें। नहीं, इससे पहले वाले लफ्ज को हमने देखना है। शहीदुर रहमान भाई आप बताइए। ये मौसूफ पे एतमाद किया हुआ है। हाँ मौसूफ है। देखिए मैंने तर्जुमे में भी ये किया, ये ऐसा अमल है या ये ऐसा काम है जिसका मर्तबा मशहूर है या मालूम है या जाना गया है। तो ऐसा जो है ये मौसूफ सिफत के तर्जुमे में आता है। जी अभी तरकीब कीजिएगा इसकी। जी ये हाजा हाजा इसमें इसमें इशारा मुब्तदा। ये हाजा मुब्तदा, इसमें इशारा, इसे यानी ये मुब्तदा कब बनता है हाजा? जब इसमें इशारा के बाद अलिफ लाम वाला किसी पे अलिफ लाम दाखिल हो तो वो मिलकर मुब्तदा बनते हैं। अगर अलिफ लाम दाखिल नहीं है तो हाजा इसमें इशारा मुब्तदा बनेगा। जी
یعنی اگر اس کے بعد آنے والا لفظ غیر معرف باللام ہو تو پھر یہ مشار الیہ نہیں ہوتا بلکہ یہ خبر بنتا ہے. جی جی مولانا مسعود صاحب ترکیب مکمل کیجئے گا. عمل عمل موصوف معروف صيغة اسم مفعول. جی اس میں ہوا ضمیر نہیں قدر ہو مضاف مضاف الیہ اس کا فاعل. ہاں قدر یہ اسم ہے اس کے ساتھ ضمیر ملی ہے اس لیے یہ مضاف الیہ نہیں مل کر اس کا فاعل. یہ مضاف الیہ مل کر فاعل نہیں بنتا اس اس میں کا مفعول کا نائب فاعل ہوتا ہے. نائب فاعل. ہاں اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ فاعل نائب فاعل سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر یہ صفت برائے عمل موصوف. صفت موصوف صفت مل کر یہ موصوف صفت مل کر یہ خبر برائے مبتدا. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ. خبریہ. جی اسی عبارت کو پڑھیے گا وقاص صاحب. الاشجار مکسورۃ مکسورۃ اعذانها نہیں اغصانها. او اغصانها. جی ماشاء اللہ اس کا ترجمہ کیجئے گا. اچھا یہ اشجار کو آپ نے مرفوع کیوں پڑھا؟ جی الاشجار کو مرفوع کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے ماشاء اللہ. جملہ کے شروع میں. اور مکسورتن کو مرفوع کیوں پڑھا؟ یہ شجر جو ہے وہ مؤنث یہ خبر استعمال بن ہوتا ہے. رہی ہے. خبر بھی مرفوع ہوتی ہے نا. جی جی اغصانها کو مرفوع کیوں پڑھا؟ یہ اس کا نائب فاعل بن رہا ہے ماشاء اللہ. مکسورۃ کا. ترجمہ کیجئے گا. درخت کاٹی گئی ہیں اس کی ٹہنیاں. مکسورہ کا کیا معنی ہے؟ چھوٹی کی ہیں یا کاٹی کی ہیں. جی مکمل کریں ترجمہ. درخت کے کاٹی گئی ہیں اس کی ٹہنیاں. کسر یکسر کا معنی کاٹنا ہوتا ہے. کسر کا معنی ہوتا ہے مولانا مسعود صاحب آپ بتائیے میں گا. بتا دوں مولوی صاحب. جی میں جی بتا دوں جی بتائیں. درختوں کے ٹہنیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. جی حسین جی آپ بتائیں گے. درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹی ہوئی ہے. ہاں توڑی گئی ہیں. توڑی گئی ہے. درختوں کی ٹہنیاں توڑی گئی. توڑی گئی ہیں. یہ تو ترجمہ کیا ہم نے با محاورہ وگرنہ اس کے ترجمے میں شروع میں چونکہ درخت ہے نا درخت ان کی ٹہنیاں توڑی گئی ہیں. تو کہ اغصانها ہو ضمیر کا ترجمہ ان کی. اغصان غصن کی جمع شاخ یا ٹہنی. درخت ان کی شاخیں توڑی گئی. جی وقاص میں بتائیے کہ یہاں اس میں مفعول کیا ہے؟ یہ مکسورۃ. ماشاء اللہ. تو یہ الف لام کے ساتھ ہے یا الف لام کے بغیر؟ الف لام کے بغیر ہے. کیا دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں اس کے عمل کی؟ جی پائی جا رہی ہیں. یہاں اس نے کس کا سہارا لیے ہوئے؟ یہ مسند الیہ کا مبتدا کا. مسند الیہ یعنی مبتدا. ٹھیک ہے ترکیب کیجئے گا. الاشجار یہ مبتدا اور مکسورۃ اس میں مفعول
اس میں مفعول اور اغصانها مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا نائب فاعل ہوگا، اور اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ خبر الاشجار کے لیے، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ نائب فاعل. نائب فاعل. پھر یہ خبر، یہ جملہ اسمیہ خبر ہے. جی یہ شہید الرحمان بھائی پڑھیے گا اسے. فَإِنَّ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. جی یہ قرآن پاک کی آیت ہے. ترجمہ کیجیے گا. کیا یقیناً ہم ضرور اٹھائے جائیں گے خلقاً جدیداً، یعنی نئی تخلیق کے ساتھ. کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے نئی تخلیق میں یا نئی تخلیق کے ساتھ. جی یہاں بتائیے گا اس میں مفعول کون سا ہے؟ جی مبعوثون. مبعوثون. اچھا کیا یہ الف لام کے ساتھ ہے یا الف لام کے بغیر؟ الف لام کے بغیر ہے جی. یہ لام شروع میں نظر تو آ رہا ہے. جی یعنی یہ تو صرف لام تاکید کے لیے ہے. ہاں یہ الف لام نہیں ہے. تو کیا پھر اس کے عمل کی دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں؟ جی پائی جا رہے ہیں. ایک استفہام کا ہے، اعتماد اس کو ہوا ہے. یہ حرف استفہام کے بعد ہے، جی اور دوسرا یہ استقبال کے معنی میں ہے. جی اب اس کی ترکیب کیجیے گا شہید الرحمان صاحب. جی حمزہ استفہامیہ، حروف استفہامیہ. حمزہ ان حرف استفہام، ان حرف مشبہ بالفعل. ان کے اندر نا ہے، نون الف نا. یہ جو ان ہے نا، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اصل ہے ان نا، یعنی انا کے ساتھ نا ضمیر ملی ہوئی ہے. یہ ضمیر منصوب متصل ہے. منصوب متصل کی ضمیر دو چیزوں کے ساتھ ملتی ہے، یا فعل کے ساتھ مل کر اس کے لیے مفعول بھی بنتی ہے، یا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ مل کر اس کا اسم بنتی ہے. تو لیکن عموماً اس نون کو ختم کر کے صرف الف کو باقی رکھتے ہیں تاکہ تین نون ایک جگہ پہ جمع نہ ہوں. تو یہ نا ضمیر انا کا اسم. جی آگے. لام حرف تاکید مبعوثون صیغہ اسم مفعول، واو ضمیر اس کا نافعل. ماشاء اللہ. لام تاکید برائے تاکید، جی لام برائے تاکید، اس میں جی مفعول اس کا صیغہ اسم نائب مفعول، واو ضمیر اس کا نافعل. وہ ضمیر نہیں کہیں گے. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا ایک فائل کے اوپر نا میں نے ویڈیو بنائی ہے، فائل کو کیسے پہچانے. فائل اور نائب فائل، ان کو پہچاننے کا طریقہ ایک ہی ہے، کیونکہ نائب فائل یہ فائل کی جگہ پہ ہی ہوتا ہے نا. تو اس میں فائل یا اس میں مفعول، ان کے پہلے پہلے صیغے میں جو واحد مذکر ہے یا واحد مؤنث، ان دونوں کا فاعل یا ضمیر ہوگی جائز الاستتار، یا اس میں ظاہر فاعل ہوگا.
پہلے صیغے واحد مذکر اور چوتھے صیغے واحد مؤنث کا. اس کے علاوہ جتنے بھی صیغے ہیں تثنیہ جمع چاہے مذکر ہو یا مؤنث، تثنیہ میں فاعل ہوگا ہما، اور جمع اگر مذکر ہے تو ہم، مؤنث ہے تو ہننا. تو کبھی بھی اس میں واو کی طرف آپ نے نہیں جانا. جی سمجھ آ گئی؟ جی یہ واو اس کا فاعل نہیں ہوگا، اس میں ہم بھی نہیں، بلکہ یہاں نحن ضمیر فاعل ہے، کیونکہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کو ہم دیکھیں گے. اگر اس سے پہلے متکلم ہے تو اس کے اندر متکلم کی ضمیر ہوگی، اس سے پہلے مخاطب ہے تو اس کے اندر مخاطب کی ضمیر ہوگی. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں انا ضارب زیدن، میں زید کو مارنے والا ہوں، تو ضاربن میں ضمیر انا ہے. اگر میں یوں کہوں انت مکرم عمرن، آپ امر کا اکرام کرنے والے ہیں، تو مکرمن میں ہوا نہیں ہوگی، ضمیر انتا ہوگی. یہاں دیکھیں مبعوثون، مبعوثون سے پہلے یہاں ضمیر ذکر ہے نا، متکلم کی ضمیر جمع متکلم کی، تو مبعوثون نحن ضمیر ہوگی. مبعوثون میں کون سی ضمیر ہوگی؟ نحن، جی نحنو. کیونکہ یہ مرفوع منفصل کی ضمیر نکالی جاتی ہے. مرفوع متصل ہو یا منفصل، مرفوع متصل کی ضمیر نکالی جائے گی. جی آپ ترکیب کریں اس کی. یہ سمجھ آ گیا سب حضرات کو؟ جی جی آگے. جی اس میں مفعول ہے، اس کا نائب فاعل کیا ہے؟ نحنو ضمیر اس کا نئے فائل خلقا مفعول اول. نہیں، خلقن یہ موصوف ہے، دیکھیں دونوں نکیرہ ہیں، جی اور موصوف جدیداً کی صفت. جدیداً اس کا صفت موصوف سے مل کر مفعول بھی مفعول به ثانی، مفعول. جی پہلے مفعول به مفعول کو بھی تو ہم نے ثانی. نائب فاعل بنا دیا نا. جی پھر اس میں صیغہ آپ نے اسم نائب فاعل، مفعول آپ نے نئے فعل اور مفعول ثانی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو گیا یہ سارا مل کر انا کی خبر، سارا مل کر خبر. یہ انا جو پیچھے ہے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر انشائیہ ہوا. صحیح ہوا. کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ انشائیہ. جی وہ جملہ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے حمزہ استفہام ہے، جی اور استفہام یہ انشاء کی قسم ہے. جی انشاء اللہ. سمجھ آئی جی؟ جی سر میرا ایک سوال ہے یہاں پہ. جی جی بالکل کریں. اچھا آپ نے بتایا کہ یہ جو اس میں مفعول ہے مبعوثون، تو اس سے پہلے 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، مطلب اس پہ سہارا ہوگا. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ حرف استفہام پہلے تھا، اس کے بعد ان حرف مشبہ بالفعل بھی تھا، اس کے بعد پھر نا متکلم کی وہ ضمیر بھی تھی. تو پھر بھی اس کا عمل مطلب اس طرح ہوگا. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں یہ جو ما ہے حرف نفی یا حمزہ استفہام ہے، حرف استفہام، یہ دونوں صدارت کلام کو چاہتے ہیں. ان کے لیے صدارت کلام ضروری ہے. اس مجبوری کی وجہ سے حرف نفی اور حرف استفہام کا اس میں مفعول کہ بالکل متصل پہلے ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس جملے میں شروع میں ما حرف نفی ہو یا حمزہ حرف استفہام ہو، یہی کافی ہے. سمجھ آئی وقاص بھائی؟ جی آگے. جزاک اللہ. یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، پڑھیے گا. حسیب بھائی آپ پڑھیے گا. ان العهد كان مسئولہ،
مسئولہ. جی، اس کا ترجمہ کیجیے. انا کا معنی ترجمہ کیا؟ نہیں آ رہا ساجد. انا کا کیا معنی؟ بے شک. بے شک بھی کر سکتے ترجمہ، یقیناً بھی کر سکتے. بے شک عہد کسے کہتے ہیں؟ یہ تو اردو میں بھی بولا جاتا ہے. نام بے شک عہد. ہاں، ترجمہ عہد. بے شک عہد. کانا، جی کانا. کانا کا ترجمہ ہے بھی آتا ہے، لیکن یہاں ہے ہی ہوگا، تھا نہیں ہوگا. بے شک عہد ہے. مسئول. مول. یہ سآلہ کا معنی ہے پوچھنا. سائل کا معنی ہے پوچھنے والا. تو مسئول کا معنی کیا ہوگا؟ پوچھا ہوا. کیا ہوا؟ ہاں، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. بے شک کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی ہم کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی عہد کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے وعدہ کیا تھا، پورا کیا یا نہیں کیا. تو یہ بڑا اہم ترین سوال ہے. میں نے اور آپ نے اور سب نے عالم ارواح میں اللہ سے بھی وعدہ کیا ہے. جب اللہ نے کہا تھا الست بربکم، تو ہم نے کہا تھا بلا، کہ اب اپنا پالنے والا ہم نے اللہ کو ہی سمجھا. اور کلمہ پڑھ کے اللہ اور نبی سے بھی عہد کیا کہ ان کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ ہمیں اپنے وعدے کو پورا کرنے کی توفیق دے. ترکیب کیجئے گا. حسیب بھائی ترکیب کریں. ہم دستفامی آ گیا. نہیں، ان حرف مشبہ بالفعل. عربی میں کچھ حروف ہیں جن کو کہا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل. یہ ٹوٹل 6 ہیں. ان، کأن، لیکن، لیتا، لعل. یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. جی، ان حرف مشبہ بالفعل. آگے العہدہ. العادہ اس میں مقول. نہیں، دیکھیے میں نے کہا کہ العہد اس میں مفعول کا وزن جو ہوگا نا حسین، وہ مفعول کے وزن پر ہوگا. مفعول کے وزن پر ہوگا یا اور وزن ہوگا ثلاثی مزید کا. تو عہد کا تو کوئی وزن نہیں ہے نا. یہ اسم ہے انا کا. جی یہ اس انا کا کیا ہے؟ اسم ہے. آگے کانا. کانا اسے کہتے ہیں فعل ناقص. عربی میں 17 افعال ایسے ہیں جن کو افعال ناقصہ کہتے ہیں. ان کا عمل یہ ہوتا ہے یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب. تو کانا فعل ناقص، اس کے اندر ہوا ضمیر، وہ ضمیر. یہ عہد کو لوٹ رہی ہے، یہ اس کا اسم. اور مسئولہ یہ اس کی خبر. مسئولہ کیا ہے؟ یہ اس کی خبر. اچھا، خبر ہے. اب مجھے بتائیے گا، اب یہ کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ پھر خبر بنے گا انا کی. جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے. انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. رسمی. اب بتائیں یہاں اس میں مفعول کیا ہے؟ یہ مسئولہ. دیکھیں وہ وفاق کا ہوتا ہے نا مسئولہ. ہم جی کہتے ہیں نا وفاق کا مسئول کون ہے؟ مسئول کا ماتا جس سے پوچھا جائے. سوال کرنے والے کو ہم کہتے ہیں یہ سائل آ گیا، مانگنے والا، سوال کرنے والا. تو مسئول جس سے سوال کیا جائے، جس سے پوچھا جائے. اب بتائیے گا اس میں مفعول الف لام کے ساتھ ہے یا الف لام کے بغیر؟ الف لام کے بغیر. تو اس کے عمل کی شرطیں پائی جا رہی ہیں دونوں. جی
ہاں یہ استقبال کے معنی میں پوچھا جائے گا. اور اس نے سہارا کس کا لیا ہوا ہے؟ نفی کا، حرف نفی کا. ماں کدھر ہے حرف نفی کدھر ہے؟ میں کانا. نہیں کانا حرف نفی نہیں ہے. کانا کا ہم نے اسم بنایا نا ہوا ضمیر. کانا کا اسم کیا ہے؟ ہوا ضمیر. اور ہوا ضمیر ہوتی ہے مسند الیہ. گویا اس نے مسند الیہ کا سہارا لیے ہوئے. اب یہ عمل کیا کرے گا؟ جی بتائیں گے شہید الرحمان صاحب. مسئولہ عمل کیا کر رہا ہے یہاں؟ جی یہ اس کے اندر ہوا ضمیر نائب فاعل ہے. یہ صرف اپنے نائب فاعل کو رفع دے رہا ہے. وہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے پیچھے والی ہوا کی طرف. یعنی اصل میں تھا مسئولا عنہ. یہ کان مسئولا، یہ آپ نے بتایا کہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے جی جی اور نصب دیتا ہے، اور جو خبر کو ہے وہ کانا رفع دیتا ہے. اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب. جی بس میں پوچھنا چاہ رہا تھا. ویسے آپ نے پہلے بتایا کہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور نہیں خبر کو جو ہے نا وہ اگر میں رفع نے دیتا یوں کہا تو ہو سکتا ہے غلطی ہے. سے شاید نکل غلطی گیا ہو. رافع الاسم چلیں ٹھیک ہے. ناصب الخبر. ناسب الخبر. یہ پڑھیے مولانا مسعود صاحب. العادل محفوظ برعاية ربه. محفوظ برعایت ربہ. ربه ماشاء اللہ ترجمہ کیجیے. ربه. عادل کرنے والا، عادل کرنے والا اپنے رعایا کی تربیت کرنے میں شہید الرحمان صاحب عادل عادل العادل عدل کرنے والا اپنے رب کی رعایت کے ساتھ حفاظت کی گئی. جی عدل کرنے والا اپنے رب کی رعایت عادل آدمی عدل کرنے والے کی اپنے رب کی نگہبانی میں حفاظت کی جاتی ہے. اپنے رب کی نگہبانی میں محفوظ ہوتا ہے. رب کی نگہبانی میں اس کی حفاظت کی جاتی ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے رب کی نگہبانی میں محفوظ ہوتا ہے، حفاظت کیا ہوا ہوتا ہے. جی بتائیے گا مولانا مسعود صاحب یہاں اس میں مفعول کیا ہے؟ یہ محفوظ محفوظ اس نے کس پر سہارا لیے؟ کرنے والا اپنے رب اس سے پہلے کیا واقع ہے؟ اس سے پہلے الف لام واقع ہے، تو یہ بنے گا، اس کے لیے حال بنے گا. مولانا شہید الرحمان صاحب آپ بتائیے گا اس نے کس کا سہارا لیے ہوئے؟ مسند الیہ کا. مولانا مسعود صاحب یہ مبتدا ہے، یعنی مسند الیہ ہے. اچھا جب بھی صحیح. دو اسم ایسے آ جائیں پہلے پر الف لام ہو دوسرے پر الف لام نہ ہو، دونوں مرفوع ہوں تو پہلا مبتدا ہوتا ہے دوسرے اس کی خبر. جی مولانا مسعود صاحب یہ مبتدا بن کے آگے محفوظ، اس میں محفوظ مفعول، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں مفعول، اس کا اس نائب میں فاعل مفعول کیا ہے؟ ہوا ضمیر، ہوا ضمیر نائب فاعل. اور با جار رعایت مضاف ربی مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ.
ہاں اب یہاں دیکھیں حرف جر رعایت رعایت ربی دو رعایت اسم ہے، ایک رعایا دوسرا رب، تیسری جگہ ضمیر آئی ہے ہی۔ جب ضمیر سے پہلے دو اسم بغیر الف لام کے ہوں تو وہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، تو رعایا مضاف، رب وہی مضاف مضاف الیہ الیہ مضاف، مضاف اور ہی ضمیر ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ جی یہ دونوں مل کر یہ مضاف الیہ اور یہ پہلے مضاف مجرور برائے اور یہ حرف جار حرف جر، جار مجرور مل کر جار مجرور مل کر یہ بنے گا متعلق محفوظ محفوظ ان کے، متعلق محفوظ محفوظ نائب فاعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مبتدا کی۔ بس جی اس میں مفعول کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کوئی سوال ہو، وگرنہ میرے خیال میں اتنی تمرین پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ یہ آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ یہ کافی ہے؟ آگے کل نیا سبق پڑھ لیں انشاءاللہ۔ جی جی کافی ہے۔ کافی